عرصہ دراز سے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین پاکستان کبڈی فیڈریشن سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ بھارت اور امریکہ سے شکست کے بعد قوم کو شرمندہ کرنے والے حکام اب تحقیقات ٹیم میں بھی تبدیلی وغیرہ کی باتیں کر کے پھر لیپا پوتی کریں گے، لیکن جان نہیں چھوڑیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام PNT کھیل شگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد شگری۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی کھیلوں پر سیاست کا راج۔ کھیلوں میں سیاسی اثر و رسوخ 90 کے عشرے میں بڑھنا شروع ہو گیا تھا، مگر حالیہ برسوں میں اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ 2/3 اسپورٹس فیڈریشن کی باغ ڈور نامور سیاستدانوں، افسر شاہی یا اعلیٰ فوجی افسران کے ہاتھ میں ہے۔ عرصہ دراز سے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین پاکستان کبڈی فیڈریشن، سابق وزیر داخلہ مخدوم فیصل صالح حیات فٹ بال فیڈریشن، چودھری اختر رسول ہاکی فیڈریشن، نوریز شکور سائیکلنگ فیڈریشن اور میاں اختر حسین پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن میں سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ میجر جنرل اکرم شاہی پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام گولف، میجر جنرل اسفن یار پٹودی پولو اور ایئر چیف مارشل طاہر رفیق پاکستان سکواش فیڈریشن کے صدر ہیں، جبکہ والی بال، ٹینس اور باڈی بلڈنگ فیڈریشنز ایک عرصے سے 3 بیوروکریٹس چودھری یعقوب، سعید کلیم امام اور نوید اکرم چیمہ کے زیر نگین رہی ہیں۔ سیاسی مداخلت ہی کے سبب پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جیسی کھیلوں کے سرکردہ تنظیموں پر قبضے کی جنگ اب اعلیٰ عدالتوں تک جا پہنچی ہے، جس سے رواں ماہ گلاسگو میں شروع ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھی پاکستانی شریک مشکوک ہے کہ جو کچھ POA اور PCB میں ہو رہا ہے، اس سے ملک کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ بڑوں کی سیاست کا نوجوان کھلاڑیوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ پاکستانی کھیلوں میں جاری سیاسی محاذ آرائی کے نتیجے میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے ملحقہ 36 اسپورٹس فیڈریشنز میں سے 14 کے متوازی فیڈریشنز وجود میں آ چکی ہیں۔ اس وقت ملک میں ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، باکسنگ، سائیکلنگ، جمناسٹک، ٹیبل ٹینس، تائیکوانڈو، والی بال، ویٹ لفٹنگ، بیس بال، کراٹے اور رسا کشی کی 2 اسپورٹس فیڈریشنز موجود ہیں۔ اندھیر نگری کا عالم یہ ہے کہ ملکی اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکریٹری کے ایک دعوے دار خواجہ فاروق سعید کو کچھ عرصہ پہلے 2 ٹرم کی مدت پورے ہونے پر جمناسٹک فیڈریشن کی صدارت چھوڑنا پڑی، مگر موصوف نے اپنا الو اس طرح سیدھا کیا کہ ان کا چھوڑا ہوا عہدہ انہی کی جورو کو مل گیا، یعنی ان کے اہلیہ کو مل گیا، جبکہ وہ خود متوازی وشو فیڈریشن قائم کر کے اس کے صدر بن بیٹھے۔ اس طرح جہاں ایک پھول مرجھایا، وہاں 2 کلیاں کھل گئیں۔ کوئی شخص الیکشن ہار کر بھی کھیلوں میں عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ لوگ ان عہدوں کو وراثت سمجھتے ہیں۔ ہار کر عدالت جانا اور حکم امتناعی لینا معمول بن گیا ہے، جس سے کھیلوں کی سرگرمیاں ختم ہو رہی ہے۔ پاکستانی کھیلوں کو 100% ان سیاستدانوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے کہ یہاں وہ لوگ اسپورٹس کے عہدیدار ہیں جن کا متعلقہ کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں رہا ہوتا۔ ہر فیڈریشن میں زیادہ تر کرپشن کا بازار گرم ہے۔ غیر ملکی دوروں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کے ساتھ ان کی جیب بھی گرم کی جاتی ہے، جو ان کے عہدوں سے الگ نہیں ہونے دیتی، اور دستے گریباں ہو جاتے ہیں۔ سیاست کی وجہ سے کھیل کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسپورٹ فیڈریشن کے انتظامی معاملات پھر سے ٹیکنوکریٹس کے سپرد کرنا ضروری ہے۔ متعلقہ ٹیکنوکریٹ اس کھیل میں سسٹم کا حصہ رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں ٹیکنوکریٹس ہی اسپورٹس فیڈریشن چلاتے ہیں۔ قازقستان اور ازبکستان میں کھیلوں کی فنڈز پاکستان سے کم ہیں، مگر ان کے کھلاڑی اولمپکس جیت رہے ہیں کیونکہ وہاں کھیل کو چلانے والے متعلقہ افراد ہیں۔ کہتے ہیں جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو صورتحال سے لاتعلق وہاں موسیقاروں کا ایک بینڈ موسیقی بجا رہا تھا، مگر پاکستانی کھیلوں کی حالات اس سے بھی بدتر ہے۔ کیا کبھی اس پر آسمان کو رحم آئے گا؟ دنیا امید پر قائم ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان میں کھیلوں پر بھی سیاست کا سایہ گہرا ہو چکا ہے۔ کرکٹ ٹیم ہو، ہاکی، اسکواش، فٹ بال، ایتھلیٹکس، ہر کھیل زوال کا شکار ہے، اور زوال بھی ایسا کہ پستی کی کوئی انتہا نہ رہے۔ ایک زمانے میں پاکستان کا جھنڈا کرکٹ، ہاکی، اسکواش تینوں کھیلوں میں لہراتا تھا۔ اس زمانے میں کھیلوں کا انتظام متعلقہ بورڈز کے ذریعے کیا جاتا تھا۔
پھر ایک ایک کر کے سرکار نے مداخلت شروع کی اور بورڈز میں اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی۔ پھر بھی کھیل پر اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد کھلاڑیوں پر نظر کرم ہوئی اور ٹیم تباہ کی جانے لگی۔ اس پر سیاست کا وہی انداز شروع ہوا کہ بیرونی دوروں، سیر سپاٹوں اور مراد کی خاطر کھیلوں کے بورڈز پر سیاسی تقرر بلکہ تسلط شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ٹیم سے زیادہ انتظامیہ کے لیے محنت ہوتی ہے، پھر ٹیم بڑھتی کی جاتی ہے، پھر موقع ملے تو کھیل پر توجہ دی جاتی ہے۔ جس کھیل پر بڑی سرکار کی نظر کرم نہ ہو اس میں کبھی باکسنگ، کبھی ایتھلیٹکس اور کبھی کسی کھیل میں کھلاڑی محنت سے نام روشن کر دیتا ہے، اور فوری طور پر سرکار کی نظر کرم اس کھیل کو کھا جاتی ہے۔ بیچارے کرکٹ بھی انہی کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تباہی بھی اسی طرح ہوئی۔ ایک T20 پر کیا موقف، کوئی ٹورنامنٹ ہو، کھیل تباہ اور ملک کا وقار خاک میں۔ قوم کو دعوے اور سبز باغ دکھا کر اونچی توقعات باندھی جاتی ہے، لیکن میدان میں شیر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ شرمندگی بھارت کے خلاف ہارنے پر ہوتی ہے۔ ٹیم نفسیاتی طور پر مرعوب رہتی ہے۔ حالیہ T20 ورلڈ کپ تو اس رویے کا شاہکار ہے۔ امریکہ کی نو آموز ٹیم سے شکست اور بھارت سے جیتتے ہوئے میچ میں شکست۔ اب قوم اگر مگر اور امکانات کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ قوم کی خواہش ہے کہ خدا کے لیے کھیلوں کو سیاست سے بخش دے۔ زبردستی بورڈز کے سربراہ مسلط، کھیل آتا ہو یا نہیں، ٹیم کی تربیت کے دعوے، بلکہ ہر کھیل میں مداخلت اور نتیجہ سامنے ہے۔ بھارت اور امریکہ سے شکست کے بعد قوم کو شرمندہ کرنے والے حکام اب تحقیقات ٹیم میں بھی تبدیلی وغیرہ کی باتیں کر کے پھر لیپا پوتی کریں گے، لیکن جان نہیں چھوڑیں گے۔